لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آپ کا پھر سے استقبال کرتے ہیں بہار قرآن کے موضوع پر. ہماری یہ دوسری گفتگو ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جس میں رسول گرامی روز قیامت شکایت کریں گے اپنے پروردگار عالم سے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. عزیزان گرامی، رسول گرامی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی متعدد موقعوں پر، اور یہ حدیث وہ ہے کہ جو متفق علیہ ہے. شیعہ اور سنی اور تمام کتب اہل تشیع اور اہل تسنن میں حدیث موجود ہے، اور معتبر حدیث ہے کہ جس میں رسول گرامی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دونوں کو ثقلین کہا ہے، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت یا میرے اہل بیت ہیں. تو رسول گرامی نے اپنی زندگی میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ کامیاب ترین انسان وہی ہے اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، کہ جو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو مانے اور اہل بیت کے ساتھ قرآن کو تسلیم کرے، اہل بیت کے ساتھ قرآن کی اطاعت کرے اور قرآن کی اطاعت کے ساتھ اہل بیت کی اطاعت کرے. جب تک یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوگا اور کامران نہیں ہوگا. اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہی ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، اور ان تمام اطاعتوں کے لیے جو ہمارے پاس منبع ہے اور جو ہمارے لیے لائے عمل تیار کرتا ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کے بغیر ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں. تو خداوند عالم اس آیت میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے امت مسلمہ کے درمیان میں محجور ہے، اور رسول گرامی یہ شکایت کریں گے روز قیامت اپنے پروردگار عالم سے. لہٰذا اب ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. تو ہم نے دو طرح کے انسان اس دنیا میں دیکھے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، رٹتا ہے، حفظ کرتا ہے اور ہر طریقے سے قرآنی گفتگو کرتا ہے، لیکن اس کے عمل میں کہیں بھی قرآن مجید کے آثار نظر نہیں آتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے جن باتوں کی جانب اسے متوجہ کیا ہے اور جن باتوں پر عمل کرنے کی اس سے درخواست کی ہے، ان تمام باتوں پر وہ کھرا نہیں اترتا ہے اور ان باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے. تو یہ بھی قرآن مجید کا چھوڑنا ہوا اور یہ بھی مہجور کے دائرے میں آئے گا. اس لیے کہ صرف قرآن مجید کا رٹنا اور یاد کرنا اور حفظ کرنا مقصد نہیں ہے. یہ بہت ہی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے. قرآن مجید کو حفظ کرنے کا ثواب ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب ہے. لیکن یہ تمام ثواب اس وقت ہوں گے کہ جب ہم قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کریں گے، قرآن مجید کی باتوں پر عمل بھی کریں گے. اور اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس قرآن مجید کا پڑھنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ثواب دے دے، لیکن ہم کامیاب اور کامران اسی وقت کہلائیں گے کہ جب ہم اس قرآن مجید کے اوپر عمل بھی کریں گے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام تصور کرتے ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ اگر وہ واقعی اہل بیت کو مانتے ہیں، واقعی تعلیمات محمد اور آل محمد پر عمل کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو نہ چھوڑیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں. اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین سے محبت کریں، قرآن مجید سے محبت کریں اور قرآن مجید کو اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں کہ جیسے قرآن مجید ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان میں قرآن مجید محجور ہے،
اور ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ اگر نوجوانوں سے سورہ الحمد دریافت کی جائے تو شاید 50% لوگ ہی ایسے ہوں گے کہ جو صحیح سورہ الحمد کی تلاوت کر سکیں۔ قرآن پڑھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، اس لیے کہ سورہ الحمد جو ہے وہ نماز کا جز ہے۔ قرآن حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں سورہ الحمد پڑھی جائے۔ تو جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس میں ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم سورہ الحمد کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، سورہ الحمد کے معنی اور مفاہیم سے آشنا نہیں ہیں، تو پھر قرآن مجید کی دوسری تعلیمات سے ہم کیا آشنا ہوں گے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے کہ جو ماہ رمضان قرآن مجید کی بہار ہے، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہیے، اور اپنے عمل کو اسی قرآن مجید کی روح سے انجام دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں کہ جیسے اہل بیت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، جیسے قرآن نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو ہم رسول گرامی کی اس شکایت کے زمرے میں ضرور آئیں گے، اور روز قیامت ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جب رسول گرامی شکایت کریں گے، اے میرے معبود، میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، میری اس امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف قرآن مجید کو رٹتا ہے، پڑھتا ہے، حفظ کرتا ہے، لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، اور دوسرا طبقہ اس سے بھی خراب ہے کہ جو نہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ حفظ کرتا ہے، اور نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھے گا نہیں تو اس سے عمل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک قرآن مجید سے آشنا نہیں ہوگا اس کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید نے کس چیز سے ہمیں روکا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے؟ لہٰذا یہ دونوں مذموم ہیں، اور سب سے زیادہ مذموم انسان وہ ہے کہ جو قرآن مجید کے قریب ہی نہیں آتا، اور قرآن مجید کو صرف ایک اس کتاب کے عنوان سے کہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، بلیو رکھتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے انسانوں، یہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے نصیحت کے طور پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید میں تمہارے لیے شفا ہے جو دلوں کی بیماریاں ہیں، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں کو دور کرنے والا ہے قرآن مجید نے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن مجید ہدایت کرنے والا ہے اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے، اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان ظلمات سے اور انسان تاریکیوں سے نکلتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، قرآن مجید انسان کو ظلمات سے نور کی جانب لے کے جاتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔ اب جو لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں، جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 108 میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تعلموا القرآن فإنه احسن الحدیث، کہ اس قرآن مجید کو سیکھو، اس قرآن مجید کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ یہ بہترین کلام ہے، اس سے بہترین کلام دنیا میں نہیں مل سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہو کہ لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو جس میں شک و شبہے کی گنجائش نہ ہو جب وہ کلام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہترین کلام ہوگا۔ ہم ان کا کلام سنتے رہتے ہیں اپنے اوقات کو سوشل میڈیا کے اوپر، ہم یوٹیوب کے اوپر یا دیگر امور میں اپنے اوقات کو صرف کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم قرآن مجید کہ جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے، کہ جو ہماری شفاعت کرنے والی کتاب ہے، ہم اس کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ اگر دن میں کم از کم ہم 10 منٹ بھی قرآن مجید کو وقت دے دیں تو یقین مانیے ہماری زندگی سنور جائے گی۔ لیکن یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس طریقے سے قرآن مجید ہمیں پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے قرآن مجید کی جانب توجہ ہونی چاہیے، ہماری توجہات اتنی قرآن مجید کی جانب نہیں ہے۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ،
مولا نے فرمایا ہے کہ اس قرآن مجید میں غور و فکر کرو، صرف پڑھو ہی مت بلکہ اس قرآن مجید میں غور و فکر کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں جس دل میں قرآن مجید نہ ہو، اور جس دل کے اندر قرآن مجید آ جائے اس دل کے اندر سے تمام بیماریاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس دل کے اندر بہار آ جاتی ہے۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَشْفَعُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، مولا بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے نور کے ذریعے سے شفا حاصل کرو، اس لیے کہ یہ دلوں کو شفا بخشنے والا ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کو شفا بخشتا ہے، لہٰذا قرآن مجید سے جتنا زیادہ ہم تمسک اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوگی، اور دین اور دنیا اور آخرت دونوں جہان میں یہ قرآن مجید ہمارے لیے کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے اور صرف دینی کام کے لیے نہیں، یہ دین ہمیں اسی لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس دنیا میں بھی بہتر بنا سکیں اور آخرت میں بھی بہتر بنا سکیں۔ لہٰذا میری تمام نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ قرآن مجید کو نہ یہ کہ صرف پڑھیں بلکہ اپنی زندگی میں شامل کریں قرآن مجید کو، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ اور بالخصوص اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن مجید سے آشنا ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کریں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں، اور قرآن مجید کو تمام دینی بھائیوں کی جانب عام کریں۔ لہٰذا ہم اپنے کلام کو یہیں پر قطع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ تمام کے تمام سامعین اور ناظرین اس قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب بنائیں گے۔